ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک رشتہ دار لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکا کچھ مہینے گزار کے 8 ماہ کے بعد زیادہ ہو گئے ہیں شادی کو، باہر چلا گیا۔ لڑکی نے زیادہ وقت میکے میں گزارا، لڑکا طلاق پر راضی ہے، ہم نے دستخط کے لیے بیرون ملک کاغذات بھجوائے ہیں، وہ آج کل پہ ٹال رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں طلاق پر راضی ہوں لیکن دستخط نہیں کرتا۔ تو لڑکی کو کتنا عرصہ عدت گزارنی ہوگی جب کوئی ان کی تنہائی کو 8 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا؟ دیکھیں بھیا، یہ خلا کا کیس بن جائے گا۔ خلا کا کیس ایسے بنے گا کہ لڑکی اپنے علاقے کے علماء کو یا آپ کے شہر کے سب سے بڑے عالم دین جس پر آپ کو اعتبار ہو یا چند علماء مل کے اس چیز کو سنیں، اور سننے کے بعد، یہ نازک مسئلہ ہے، غور سے سننے کے بعد وہ یہ طے کر دیں کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لڑکے کا بھی بیان سنیں، لڑکی کا بھی، وہ طے کر دیں کہ اس لڑکی کے ساتھ، بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر شوہر کو مجبور کریں کہ طلاق دو۔ جب طے ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا ہو گیا، لڑکی کا دعویٰ برقرار، طلاق نہیں ہوئی۔ طلاق جب ہوگی جب شوہر طلاق، اب وہ طلاق دیتا نہیں، علماء اصرار کر رہے ہیں باقی، تو ان علماء کو چاہیے کہ خود طلاق دے دیں، لڑکی کی جان چھڑائیں اس عذاب سے۔ انہیں کہیں بیٹی ہم تمہیں تمہارے شوہر کی طرف سے شریعت کے حکم کے مطابق طلاق دیتے، ختم، خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی، بچی اس کے بعد عدت کو ادا کرے گی۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، عدالت میں چلی جائے، عدالت لڑکے اور لڑکی دونوں کے بیانات سنے اور سننے کے بعد وہ خلا کی ڈگری دے دیں، یا بغیر سنے بھی لڑکے کو خلا کی ڈگری، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ خلا ایک طریقے کا ہو جائے گا، مگر نہ وہ طلاق ہوگی نہ لڑکی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ عدالت کہے کہ خلا نے نکاح کو توڑ دیا ہے، خلا نکاح کو نہیں توڑتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کے جتنے معاملات، جو بھی معاملہ ہے، آپ نے خلا میں عورت کی بات تسلیم کی کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ نکاح، آپ نے فرمایا مرد کو، آپ نے فرمایا طلاق دو اپنی بیوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ سب سے زیادہ حق تو ان کا تھا۔ اللہ ان کا کتنا حق ہے؟ اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، لوگو تم پہ تمہاری اپنی جان کا اتنا حق نہیں بنتا جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے۔ وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں پیارے ہونے چاہیے، وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں عزت اور احترام میں ہونے چاہیے۔ کبھی نہیں فرمایا، شوہر کو کہا طلاق۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ کبھی عورتوں پر زیادتی نہ کرو، اور قرآن کہتا ہے میثاقاً غلیظا، تم بڑا پکا عہد اور پیمان اللہ کے نام لے کے اس سے باندھ چکے ہو، اور اس نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ میثاقاً غلیظا، بڑا غلیظ، بہت گاڑا اقرار اور وعدہ ہے جو تم نے اللہ سے کیا۔ تو اس لیے اس صورت میں جب وہ ہو جائے، اب کتنی عدت گزارے گی؟ اللہ نے فرمایا المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جائیں وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں۔ جو خواتین، عدتیں کئی قسم کی ہیں نا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی۔ اب ایسے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی 4 مہینے 10 دن میں اگر فرض کر لو کہ شوہر اگلے دن انتقال کر گیا، اس سے پہلے بچے کی ولادت کا شروع ہو گیا تھا مسئلہ، تو 4 مہینے 10 دن تک وہ بچے کا ہونا نہ ہونا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے مقرر کیا تھا۔ اب مشینیں آ گئی ہیں، چیک کراؤ، اگر اگلے دن رپورٹ آ جائے تو عورت اگلے ہی دن نکاح کر لے۔ یہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل کے دانشوروں کا فیصلہ ہے۔ خدا نے کہا ہے 4 مہینے 10 دن، ہم کہتے ہیں 4 مہینے 9 دن بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایک چیز طے کر دی ہے، یار کیا ضرورت ہے تمہیں اس میں دخل دینے؟ یہ حال ہے اس ملک میں اسلام۔
انتقال ہو جائے شوہر کا 4 مہینے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم ایک مرتبہ بہت زیادہ ہی کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، اس کی ایک مثال بھی دوں۔ ایک مرتبہ وراثت کا ایک مسئلہ تھا، رات گزر گئی اور ہم اسے جوڑ رہے تھے، ہم نے کہا 4 اور 4 8 اور 2 11، یا اللہ 4 اور 4 8 اور 2 11، آخر پہ تقسیم ہی نہیں پوری ہوتی، حساب ہی نہیں ٹھیک ہوتا۔ فجر پڑھ کے پھر اسے دیکھنا شروع کیا تو 4 اور 4 8 اور 2 10 ہوتے ہیں، 11 کہاں سے ہو گئے؟ ایسے ہو جاتا ہے۔ بہت شدید مصروفیت تھی، کسی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ انتقال ہو گیا ہے والد صاحب کی، والدہ کی عدت کتنی ہوگی؟ ہم نے کہا 3۔ کام کرتے رہے۔ ان صاحب کی ہمشیرہ نے انہیں کہا کہ بھائی فون کریں، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی اس میں۔ انہوں نے پھر فون کیا، انہوں نے بھی فون کیا 4-5 مہینے کے بعد۔ ہم سن کے حیران رہ گئے، ہم نے کہا تم نہیں کہا؟ ہم نے کہا یہ تو ہمارے ہاں جو قدوری پڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے بھی یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے، کیسے ہو گیا؟ اللہ مجھے معاف کرے، توبہ کرتا ہوں میں اللہ سے، غلطی ہو گئی، بس پتہ نہیں چلا غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا 3 مہینے ہماری والدہ نے عدت گزاری اور 3 مہینے کے بعد ایک بچہ تھا، اس کی شادی کر دی، فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، یہ کام 1 مہینہ 10 دن لیٹ ہو جاتا، اگر 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی، 3 مہینے ہوا تو فائدہ ہمارا یہ ہوا کہ ہمارے کام۔ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کیا حکمتیں ہیں، لیکن اللہ معاف کرے۔ تو عدت 4 مہینے 10 دن جب شوہر کا انتقال ہو جائے۔ اس صورت میں عدت شوہر طلاق دے دے تو 3 مرتبہ ایام کا آنا۔ تیسری عدت، عورت عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جب خواتین کو ایام نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 مہینے انہوں نے عدت کے گزارنے ہیں، 90 دن، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ سے عدت شروع ہوئی ہے تو 3 مہینے چاند کے، وگرنہ 90 دن۔ عدتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس صورت میں جو آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عدت 3 مہینے 3 مرتبہ ایام کی۔